بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، اور جتنے بھی سننے والے ہیں بہت بہت شکریہ. پلیز سبسکرائب کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، تاکہ ہم اپنی کنورسیشنز کو بڑھا سکیں زیادہ بڑی کمیونٹی تک. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کافی اس طرح کی جو مذہبی ویڈیوز ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنے کنسیپٹس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے. کئی دفعہ ان کے ذہنوں میں ایسے دبے ہوئے سوال ہوتے ہیں جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، تو وہ کوئی نہ کوئی جواب ڈھونڈتے ہیں، اور جب کوئی سیٹسفیکٹری جواب ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مل جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ صحیح جواب ہو یا غلط جواب ہو، جہاں تک ان کی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے وہاں تک ان کو جو جواب مل گیا تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. اور اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو ہر مذہب کے اندر اپنی لیول تک اپنے حصے ڈالتے رہتے ہیں. اور مذہب جو ہے وہ کوئی مذہب اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ سب چیزیں جا کے جوائن ہو جاتی ہیں. اور جو اس سے پچھلی ویڈیو تھی اس میں بھی ہم نے ڈسکشن کی کہ مذہب، ریلیجن، اس کا مقصد کیا تھا. وہ ہم نے ڈیفائن کیا کہ ایک ٹرانسفر تھا علم کو دوسری نسل تک پہنچانا، جو کہ ہر نسل دوسری نسل کے لیے کرتی رہی، چاہے وہ اسے چاہتی تھی کرنا یا نہ چاہتی تھی. یہ ایک ضرورت تھی ایک انسان کو کہ جب وہ بوڑھا ہوگا تو اس کی روٹی کا ذریعہ کون بنے گا، کون اس تک خوراک کو پہنچائے. یعنی ہماری جو سروائیونگ انسٹنکٹس ہے اس چیز نے مجبور کیا کہ ہم یہ نالج جو ہم جانتے ہیں، تجربہ، وہ اپنے بعد آنے والے جنریشنز کو پہنچائیں. اور یہی آپ نے دیکھا کہ اسی طرح سے ہم نے ایک مفروضہ بنایا کہ اگر ہم مذہب کو کریٹ کریں، ہم نے دیکھا کہ ہم کر سکتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا افیکٹو ہوگا، یعنی کہ وہ کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کتنا یوزفل ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، لوگ اس پہ بلیو کریں گے اس مذہب پہ کہ نہیں. ہم نے دیکھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی چاہیے کہ جو لوگوں کو اس پہ زیادہ بلیف ہو جائے، اور وہ میریکل ہوگا، کوئی ایسی چیز کرو گے جو دوسرے انسان نہ کر سکتے. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، کہ ریلیجن یا مذہب جو آپ بنائیں گے وہ ایک گھر میں تو نہیں، ایک کمرے میں تو نہیں نہ رہ سکتا، اس کو کمیونٹی کی ضرورت ہے، اسے لوگوں کی ضرورت ہوگی اور اسے سپورٹ کی ضرورت ہوگی، تو پھر ہی آپ کا ریلیجن سکسیزفل ہو سکتا ہے. ہاں، ہر انسان کے ذہن میں اپنا ایک مذہب ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ ایک کمیونٹی کا مذہب بنانا چاہتے ہیں تو اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت مشکل کام ہے. بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کریں. تو ہم اس مفروضے میں ایک نیا مذہب بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باقی سب مذاہب سے معذرت کے ساتھ کہ یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، اس کو یہی سمجھ لیں. ہم کسی کے مذہب کے عقائد کو غلط ثابت نہیں کر رہے یا انہیں صحیح ثابت نہیں کر رہے، لیکن کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے کئی دفعہ آپ کو کچھ ایسی ٹیکنیکس یوز کرنی پڑتی ہیں کہ جس سے سمجھنے والے اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. تو ہم نے ایک کہانی بنائی کہ ہم ایک مذہب بنائیں گے.
اس مذہب میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا چیزیں چاہیے اور یہ ضروری کیوں ہے کہ ہم مذہب بنائیں. ہم نے دیکھا کہ جو پرانی آثار ملتے ہیں انسان کے، اس اسپیشیز کے جو اس پلانٹ پہ رہتی ہے لاکھوں سالوں سے، کروڑوں سالوں سے، وہ کس طرح سے سروائیو کرتی رہی اور اتنی ذہانت کا درجہ کلیئر کرتی رہی، پار کرتی رہی. اور جہاں آج ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کتنی سو فلورس کی منزلیں بلڈنگز بنا لی ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے کتنی ترقی کر لی، کتنی ٹیکنالوجی بنا لی کہ چاند تک جا پہنچے ہیں. اور we don't know where this all ends. کیا ہم یہ کریڈٹ جو دے سکتے ہیں، یعنی اس کیا وجہ ہے کہ انسان نے اتنی ترقی کی ہے، اس کی وجہ مذہب بنا سکتے ہیں یا انسان کی ذہانت؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ذہانت ہونا ضروری ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ اگر آپ بس ذہین ہو تو یہی کافی ہے، اس کے لیے کوئی ایکشن چاہیے. اور وہ ہم نے دیکھا کہ جب آپ ذہین ہیں، آپ نے ایک علم حاصل کیا ہے، اس کو کیلکولیشن کی ہے، اس میں امپروومنٹ کی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ امپروومنٹ آگے ٹرانسفر کی جا سکے. یعنی پہلے والی پرابلم میں ہم پھنس گئے. تو دو چیزیں ہم نے کلیریفائی کر لی. ایک، نالج کو کریٹ کیا جائے، نالج کریشن. سیکنڈ، نالج جب کریٹ ہو اس کو ٹیسٹ کیا جائے تاکہ وہ وزڈم بنے، حکمت بنے. یعنی جو بھی آپ انفارمیشن سسٹم کی بکس کو اٹھا کے دیکھیں گے، اس میں آپ کو ایک چیز پیرامڈ نظر آئے گی، یعنی ڈیٹا، انفارمیشن، نالج، وزڈم. وزڈم سب سے اوپر ہوگا. یہ سب سے پہلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا. تو آپ ڈیٹا کو کوئی میننگ دیں، انفارمیشن کو پروسیس کریں، نالج کو جب ٹیسٹ کریں گے تو پھر وہ وزڈم بنے گی. یعنی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نالج اچھا نالج ہے، یہ نالج برا نالج ہے ایک چیز کو کرنے میں. اینڈ دین یو بیکم وائزر ایز اے ریزلٹ. تو آپ اچھے نالج کو سلیکٹ کریں، دین یو آر وائز، تب آپ عقل مند. اچھا، تو انسان نے یہ وزڈم کو بیسیکلی ہم یوز کریں گے ورڈ انسٹیڈ آف نالج، کیونکہ آپ سمجھ گئے ہیں وزڈم کا مطلب، وزڈم بنتی کیسے. تو اس چیز کو ٹرانسفر کرنا ضروری ہے، یہ بھی ہم نے مان لیا. آگے ہم نے دیکھا کہ اگر یہ صرف ٹرانسفر ہوتی رہے، امپروومنٹ بھی آتی رہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہماری کوئی بھی اسپیشیز اتنی سکسیزفل ہو جائے گی پوری دنیا میں جتنے انسان کی اسپیشیز ہیں؟ کیا ایسے ممکن ہے؟ اگر ہمارے پاس امیزون کے وہ قبائل نہ ہوتے جو آج بھی اسی طرح سے رہ رہے ہیں جیسے آج سے لاکھوں سال پہلے انسان رہتے تھے یا ہزاروں سال پہلے انسان رہتے تھے، وہ اسی طرح سے جھونپڑیوں کے اندر، درختوں میں، جنگلوں میں رہتے ہیں اور بہت بنیادی زندگی گزارتے ہیں، تو کیا ان کے پاس یہ ذہانت نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ ان میں سے کئی قبیلے جو ہیں وہ ریسنٹلی انہوں نے اوور ڈیکیڈز، کئی 40-50 سال پہلے، آپ سمجھ لیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، یہ بھری ہوئی ویڈیوز ہیں ان چیزوں سے. تو ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہیومن سے اور ان کو میڈیکل جو پرابلمس تھیں انہوں نے وہ میڈیکل کو یوز کیا. اینڈ ناؤ دے ویئرنگ ایڈیڈاس ٹی شرٹس لیفٹ اوورز. تو وہ لوگ ظاہر ہے ہماری ذہانت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری ترقی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اینڈ دے ٹرانسفارم، دے کنفرم ود اے نیو ٹیکنالوجی ویری کوئکلی. بہت جلدی وہ شامل ہو جاتے ہیں ہماری ریس میں. وہ امریکہ بھی پہنچ جائیں گے، وہ ادھر بھی چلے جائیں گے. نہیں، وہی ذہانت ہے جو یہاں عام انسان میں. تو یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قبیلوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، جنہوں نے کبھی گاڑی نہیں دیکھی، جنہوں نے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جو ہم دیکھتے ہیں کامن چیز. ان کے لیے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک ہوا ہے، کوئی دوسرے پلانٹ سے کوئی چیز آئی ہے، وہ اس کو خدا سمجھ لیں گے. اس کی بھی ایک ڈاکیومنٹری، ایک قبیلے میں ایک جہاز گرا اور اس قبیلے کے لوگوں نے اس کو خدا سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ آسمان سے آیا ہے، خدا ہے، اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. اور ہر اس کی جو ایونٹ ڈے تھا اس میں وہ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، اور وہ یو ایس اے اس پہ لکھا ہوتا تھا. تو وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی، ڈو سم سرچنگ آن یوٹیوب. میرا مقصد ٹائم کو بچانا ہے جتنا ذرا ہو سکے.
اوکے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے اور انسان ایک علاقے کے اندر وہ امپروومنٹ کرتا رہے تو وہ اس لیول پہ پہنچ جائے گا جس پہ آج انسان کھڑا ہے. یہ ممکن نہیں. اس کا ریزن ہم نے دیکھا کہ یہ جو آپ کے امیزون کے قبائل ہیں یہ لوگ نہیں کر سکے. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں، ریورس کریں، کہ جہاں آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی ڈیولپمنٹ کر لی ہے، یہ اس سے پہلے ہوئی ہے کیا؟ بالکل اس سے ڈفرینٹ لیول پہ ہوئی ہے. یعنی اگر آپ ایجپشن پیرامڈس کو دیکھیں، ان کی ٹیکنیکس، ان کی ٹیکنالوجی ہم آج بھی نہیں اس طرح سے سمجھ سکے. کہ سول انجینئرنگ کے جو لوگ ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پیرامڈس کو کریٹ کیا گیا اور کس طرح سے اس کی لاجسٹک کو مینیج کیا گیا، اٹس اسٹل مائنڈ بلوئنگ، اور کتنے ٹائم میں کیا گیا. اگر ہم آج کی کیلکولیشنس کریں اپنے کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے، وہ اسٹل پزلز آور مائنڈ کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ انہوں نے اتنے چھوٹے ٹائم میں، اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی بڑی اچیومنٹ کر لی. تو یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوا تھا کہ کیا یہ کوئی انٹرونشن تھی کسی غیر انسانی چیز کی کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس یہ ایک ٹپیکل نالج آ گیا، اور وہ ہو سکے کہ نالج ٹرانسفر نہیں ہوا، دیٹس ڈفرنٹ کیس. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ صرف ایک سویلائزیشن نہیں ہے کہ جو اتنی فینومینل کنسٹرکشن اور یا ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایسی چیز تک پہنچ جائے جو ہم آج فزیکلی دیکھ سکتے ہیں. دوسری ہم نے دیکھی سویلائزیشن مائن سویلائزیشن ہے. چائنا میں بھی ایک پیرامڈ ڈسکور ہوا ہے. اس کے علاوہ دنیا بھری ہوئی ہے ایسی جگہوں پر، ایسی بلڈنگز ہیں کہ جو امپاسبل ہیں فرام آرکیٹیکچر پوائنٹ آف ویو، فرام انجینئرنگ پرسپیکٹو. سو ہیونگ سیڈ آل آف دس، یہ سب کہنے کے باوجود آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی بھی ہم بلیو نہیں کرتے کہ خدا ہو سکتا ہے کہ ہو. ابھی تک ہم ایگنوسٹک ہیں. ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ خدا ہے، ہم یہ اس کا اقرار بھی نہیں کرتے کہ خدا ہے. لیکن ریلیجن کو بنانے کے لیے بھئی ہمیں عوام کو سمجھانا ہے. اس کے لیے تو آپ کو خدا کو کریٹ کرنا پڑے گا، یا کوئی ایسی چیز کریٹ کرنی پڑے گی، یا آپ نعوذ باللہ خود کہہ دیں کہ جی میں ہی خدا ہوں. تو آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہی میں وہ خدا آ گیا ہے، اور وہ تو اس سے پہلے کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں اگر گستاخی ہو کوئی ایسی چیز ہو، میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد صرف سمجھانا ہے کہ انسان کو اس سوال کے جواب حاصل کرنے میں کہ خدا کا وجود ہے کہ نہیں، کافی سوچوں سے کافی دیواریں پھلانگنی پڑیں گی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوچ آپ کو بتائے گی کہ خدا کا وجود ہے کہ نہیں. یو ول بی دا جج آف اٹ وداؤٹ اینی بائس. تو ایتھیس کو دیکھتے ہیں. ایتھیس کون لوگ تھے؟ آپ نے بتایا لاسٹ ویڈیو میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی انکار کرتے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں، کہانیاں ہیں کس سے. اور ان کی کمزوریوں کو بھی ہم بتا چکے ہیں لاسٹ ویڈیو میں. کسی آرگومنٹ کے تھرو ایک ایسا آرگومنٹ دیا جائے جو سالڈ ہو. کتنے سارے آرگومنٹ دیے جا سکتے ہیں، لیکن ہر آرگومنٹ میں کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے وجود نہیں رکھتی جس سے ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس موجود. irrefutable ایویڈنس بیسیکلی ایک ایسا ایویڈنس، ایک ایسا ثبوت جس سے کوئی انکار نہ کر سکتا ہو. مثال لیں، سپٹمبر 11 ایک سانحہ تھا جس میں کتنی ہی انسانی بے گناہ انسان شہید ہوئے. میری نظر میں شہید ہوئے کیونکہ وہ مطلب معصوم لوگ تھے، کسی سے ان کا کوئی دشمنی نہیں تھی، اور بہت سی زندگیاں افیکٹ ہوئیں. یعنی کہ جب کوئی ایسے حادثے میں انسان یا ماں کی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی بیٹے کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو وہ جو فیملیز اس سے اٹیچ ہوتی ہیں، وہ صرف وہ لوگ تو شہید ہوئے 3-4 ہزار، لیکن جو اس سے ریلیٹڈ فیملیز ہوتی ہیں جب ان کو ہم کاؤنٹ کریں تو پھر وہ ہزاروں لاکھوں میں پہنچ جاتے ہیں. تو صرف یہ نہیں کہ سپٹمبر 11 بلکہ جو افغانستان میں لوگ مرے، جو عراق میں لوگ مرے، دنیا میں ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں، اس کا مذہب سے تعلق اس طرح سے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو بنایا جاتا ہے کہ اس میں سیاست شامل کی جاتی ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مثال کو آگے بڑھائیں کہ فرض کریں کہ آج سے 20 سال پہلے یا 21 ایئرز اگو سپٹمبر 11 ہوا. اس چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے, ہمارے پاس اخباروں میں اس کی تصویریں موجود ہیں, اور اس کے علاوہ کتنی ڈاکیومنٹری اس پہ بن چکی ہیں کہ ایک ریفیوٹیبل ایویڈنس ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا, کہ جو پلینس تھے وہ ٹاورز میں ٹکرائے, انہوں نے تباہی مچائی. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں, یہ کس نے کیا اس کے اوپر کتنی کنٹروورسی ہے, کنسپائرسی تھیوریز ہیں. نہیں یہ امریکہ نے خود کیا, نہیں یہ ایسے تھا, یہ ویسے تھا, کوئی ایسی سیکرٹ سوسائٹی تھی جس نے کروایا, امریکہ بھی نہیں کیا, انہوں نے بھی نہیں کیا, یہ چھپی ہوئی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے کیا. تو کتنی ہی کنسپائرسی تھیوریز آپ کی وہ بنی. اور آج بھی اگر ہم یہ سوچتے ہیں, کیونکہ جو انجینئرز ہیں وہ مطلب ہے ڈینائی کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے یہ بلڈنگ گر ہی نہیں سکتی, اور جو مطلب اتھارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ گرئی اس وجہ سے, ہم نے تھوڑی کیا. تو پھر آپ مطلب آگے بڑھتے جائیں گے اور کتنی چیزیں ہیں جو مطلب ہماری سمجھ سے باہر ہوں گی, کتنی چیزیں ہمارا اس سے لینا دینا کچھ ہے نہیں, لیکن ہاں کسی نہ کسی حد تک وہ ریلیونٹ ہے, because we need to know what's happening. تو ہم کوشش کرتے ہیں ڈاکیومنٹریز دیکھنے کے, اپنا نالج بڑھانے کے لیے. سو بات یہاں تک اگر تھی, سمجھ آ گئی, تو آگے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے, they have irrefutable evidence. اور کئی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس نے کیا, کنسپائرسیز کی طرف چلی جاتی ہے. اب آپ بھلے 1000 آرگومنٹ اس کی فیور میں دیں یا کسی اور کے اگینسٹ دیں, وہ وہیں کا وہیں سلوشن نکلتا جائے گا, انلیس کہ جو انسٹیگیٹ جس نے وہ کیا اصل میں, جو مجرم ہے وہ خود کھڑا نہ ہو جائے اور وہ خود ڈکلیئر نہ کرے کہ جی میں نے کیا. until then وہ ہمارا ذہن اسی متھ میں لگا رہے گا کہ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کس نے کیا. انفارچونیٹلی خدا کا بھی کچھ اسی طرح سے سچویشن ہے کہ دنیا تخلیق ہو گئی اور دنیا تخلیق کر کے ہمیں نظر نہیں آتا. کئی بندے کہتے ہیں جی میں محسوس کرنا چاہوں تو محسوس کر لیتا ہوں, کئی کہتے ہیں جی میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ ہے, کئی کہتے ہیں کہ جی وہ انسانوں کی شکل میں آیا ہے, کرشنا, رام, یہ وہ. تو کتنے ہی کنسیپٹس ہیں ہر مذہب کے اندر کہ جو انکار نہیں کر سکتے کہ خدا نہیں تھا, یا وہ ایسا ایک خالق ہے جس نے یہ ساری چیز کو کریٹ کیا ہے, یہ خود بخود ہی کریٹ نہیں ہو سکتی. اچھا, ایک یہودیوں کے بہت بڑے اسکالر ہیں جو کہ یوٹیوب پہ ان کی کافی ویڈیوز ہیں. سو کسی بھی ایشو کے اوپر جب آپ نے علم حاصل کرنا ہو, اب یہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ علم اچھا ہے کہ نہیں, آپ وائز ہوں گے جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ وہ علم ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ نے ایگری کر لیا پہلے, ہم سب ایگری کرتے ہیں اس چیز سے, یہ میری کہیں بھی بات نہیں, یہ تو ایک سائنٹیفک تھیوری ہے جو ہمیں انفارمیشن کو سمجھنے میں, ٹپولوجی سمجھنے کہ آپ اس کو ہم نے بنایا ہے اور اس کسی ریزن کی وجہ سے بنایا ہے کہ ڈیٹا, انفارمیشن, نالج اینڈ وزڈم. تو وزڈم کی ہم بات کر رہے ہیں, نالج کو اب ہم نے کہنا چھوڑ دیا, اب ہم وزڈم پہ رہیں گے کہ جہاں نالج کو ٹیسٹ کر لیا کہ نالج کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے. تو جب آپ ایک نالج, ایک وزڈم کی طرف جاتے ہیں کہ مذہب کیا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک ذہن کی ضرورت نہیں, آپ کو لاکھوں کروڑوں ذہنوں کی ضرورت ہے کہ جو سوچیں اس بارے میں. اور کئی لوگ سوچتے ہیں, کئی لوگوں کی ذہنی قابلیت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیٹیل میں سوچ سکیں, لیکن کئی لوگ اتنے قابل ہوتے ہیں کہ بہت ڈیٹیل میں سوچ لیتے ہیں. تو اب میں آپ کو وہ جو جو ہیں یہودی ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ان کا رینک کیا ہے, he said a lot of wise words and I did listen to them.
اس طرح سے میں کئی ہندو اسکالرس کو بھی سنتا ہوں، انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. آپ لوگ بھی یہ اپنی ایک ہیبٹ بنائیں کہ آپ سنا کریں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ کون سے مذہب سے ہیں کیا ہے، لیکن دیکھیں بات کیا کہہ رہے ہیں، کس حد تک ہے. تو وہ یہودی عالم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ بگ بینگ کی تھیوری کو بلیو کریں اور یہ سوچیں کہ یہ سچ ہے کسی حد تک، تو آپ آج کل کی دنیا میں ایک تجربہ کر کے دیکھیں. وہ یہ کہ آپ 10-15 بالٹیاں لیں، اس میں ڈفرینٹ کلر کے رنگ ڈالیں، پینٹ ڈالیں، اور اس کو ایک کینوس پہ پہلے آپ پھینکیں، پھر دوسرے کینوس پہ پھینکیں، پھر تیسرے پہ پھینکیں، جب تک کہ آپ کے پاس مونا لیسا کی پینٹنگ نہیں آ جاتی. تو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ یعنی پروبیبلٹی غالباً آپ پتہ نہیں کتنے خربوں دفعہ ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس پینٹنگ نہ آئے. مونا لیسا کی پینٹنگ ڈاونچی اٹالین ایک پینٹر ہے، پرانے وقتوں میں گزرے ہیں، انہوں نے بنائی. وہ شاہکار ہے ان کا، پوری دنیا میں سب سے مہنگی پینٹنگز میں سے ایک ہے. تو آپ خود نظر لگائیں کہ یہ کنسیپٹ، یعنی یہ نظریہ کہ ہر چیز جو ہے وہ ہم سائنس کے تھرو دیکھتے ہیں، اور سائنس کی آنکھ سے ہمیں ایک نظریے کی آپ سمجھ لیں کہ اس کی زیادہ ہمیں اہمیت ہو جاتی ہے کہ یار وہ سائنٹیفک ہے، اس نے کوئی نہ کوئی تجربہ ایسے کیا ہوگا. اور سائنٹیفک جو ہے اس پہ ہمارا بلیو اس وجہ سے ہے کہ ہمارے سر میں سر درد ہوتی ہے، دانت میں درد ہوتی ہے، یا کوئی بھی بندہ بیمار ہوتا ہے تو جب وہ انجیکشن لگاتا ہے یا کوئی میڈیسن لیتا ہے پیراسیٹامول، تو اس کے یوز کرنے سے، استعمال کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، سر درد ختم ہو جاتی ہے. تو ہم سائنس پہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ بلیف ایک لفظ ہے جو ذہن میں آپ رکھیں. دوسرا پروبیبلٹی، کہ اگر ہم جس طرح ہم لوڈو کھیلتے تھے بچپن میں، تو اس میں 6 اس کے سائڈز ہیں. اب جب آپ پھینکیں گے، کیا پروبیبلٹی ہے کہ 6 کا نمبر آئے گا، یا 1 کا نمبر آئے گا، یا 2 کا نمبر آئے گا؟ جب بھی آپ اس دانے کو پھینکیں گے تو ہر ایک دانے کی پروبیبلٹی ایک برابر ہوگی کہ کوئی بھی دانہ آ سکتا ہے. اس کو پروبیبلٹی آپ ذہن میں رکھیے. تو اب یہ چیز جو ایک یہودی عالم نے کہی کہ آپ پینٹ جب دیوار پہ یا کینوس پہ پھینکیں گے تو کتنے پرسنٹ پروبیبلٹی ہے کہ آپ مونا لیسا کریٹ کر سکیں ایک ہی دفعہ پھینکنے میں. یعنی اس نے اس مثال بگ بینگ کو، یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا پہلے اس کائنات میں، بس ایک دھماکہ ہوا کہیں سے اور پوری کائنات بن گئی. تو بخود ہی بن گئی، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے خدا ہو. ابھی آپ خود سوچئے کہ یہ پورا کا پورا نظریہ کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری بھی پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. لیکن ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ جو چیز ہمیں، یعنی جو ملا ہمیں سب سے زیادہ اچھا نتیجہ نکال کے دے، ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں. یا جو ڈاکٹر ہمارا سب سے اچھا علاج کرے، ہم تو اس کی بات سنیں گے. تو جس کے پاس جیسا حل ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ حل اچھا حل ہو یا برا حل ہو، لیکن حل ہو، کام نکل آئے، تو انسان اس طرف جاتا ہے. آپ نے ایک پاکستان میں سنا ہوگا قصہ ڈبل شاہ کا. ڈبل شاہ نے آپ سے پیسے لیے، وہ پینزی اسکیم ایک یوز کر رہا تھا. پینزی اسکیم کیا ہوتی ہے یہ الگ ڈسکشن ہے، لیکن ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس کے. تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں نے اس کو پیسے دینا شروع کیے. اس کو کوئی 1 لاکھ دیتا تھا، وہ اسے کہتا تھا میں 3 مہینے کے بعد تمہیں 2 لاکھ دوں گا، اور وہ واقعی 2 لاکھ دیتا تھا. تو جو بندہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ بنا گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب میں تمہیں 2 لاکھ دیتا ہوں، تم مجھے 4 لاکھ دو گے؟ کہتے ہاں 6 مہینوں میں. تو وہ اس طرح سے ہر بندے کو نا پیسے ڈبل کر کے دیتا تھا. اس کا نام ڈبل شاہ بن گیا تھا، اور وہ دے رہا تھا. تو آخر میں وہ پکڑا گیا، کیونکہ جب وہ بھاگنے لگا تو سنا ہے کہ وہ پکڑا گیا اور مارا بھی گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان کو جو چیز حل دے رہی ہو، انسان اس کو استعمال کرتا ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے جس مشکل میں وہ پھنسا ہوتا ہے. اب مشکل آپ کی
فائنینشیل ہو سکتی ہے، یعنی پیسوں کا جس کو مسئلہ ہے. جتنی جلدی کوئی منصوبہ، جتنی جلدی کوئی کرامت اس کے پیسوں کا مسئلہ حل کرے، وہ اتنا ہی اس پہ بلیو کرے گا. ایک مسلمان تھا، اس نے سکھوں کا کڑا پہننا شروع کر دیا اور اس کے قرض سارے اتر گئے، پیسے آنا شروع ہو گئے. تو اب مسلمان ہے تو مسلمان، لیکن سوچے گا یار یہ تو کڑے کی کرامت ہے. یہ ایک کڑے نے قرآن پاک گھر میں رکھ لیا، اس کے سارے، ایک سکھ نے سوری قرآن پاک گھر میں رکھ لیا تو اس کے سارے قرض اتر گئے، سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے. اس نے کہا میں ہوں تو سکھ لیکن قرآن پاک کی بڑی اہمیت ہے. تو اب سوچیں کہ ہم بلیو بنا لیتے ہیں اپنے حل کی طرف سے، جو چیز ہمیں حل دیتی ہے. چلیں اس کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا معاملہ ہے، کہ بلیو کیسے بنتا ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو ابھی ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کہاں سے آ گیا. ہم نے دیکھا کہ انسان تھا، انسان کے ہونے میں ہم نے سوال کیا کہ یہ انسان بنا کیسے. یعنی ہم کہیں گے جو بگ بینگ بنا، اس میں جراثیم تھے، اس نے ڈی این اے بنایا، اور ڈی این اے سے پھر ہماری تخلیق ہوتی رہی، مختلف مخلوقات بنتی رہیں. اینڈ رزلٹ میں آپ کو دنیا میں جتنی اسپیشیز ہیں مختلف قسم کی وہ ملتی ہیں. ان میں سے ایک انسان ہے جو سب سے ذہین ہے، اور پھر اس ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے یہ ریئلائز کیا، یہ سمجھ لیا کہ بھائی میں نے جو علم حاصل کیا ہے، یہ علم مجھے دوسری نسل میں، آنے والی نسل میں منتقل کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے. تو جتنا اچھا اس نے ٹرانسفر کیا اتنی اچھی اگلی نسل سکسیسفل ہوئی، کامیاب ہوئی. اور اس طرح انسان جو ایک منتقل شدہ علم تھا اس کو بھی امپروو کرتا رہا، بہتر کرتا رہا، جیسے جیسے اس کے حالات چینج تبدیل ہوتے رہے. اور انسان آج جس جگہ پہ کھڑا ہے، ہم یہی چیز کر رہے ہیں کہ پریویس جو پچھلے علم ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. یعنی کسی نے اگر نئی گاڑی ایجاد کرنی ہے تو وہ پہیہ اس کا دوبارہ سے نہیں ایجاد کرے گا. You don't have to invent a wheel. یہ محاورہ ہے کہ وہ پہلے سے ایجاد ہے، آپ اس کو کیوں، اس کا ایک حل نکلا ہوا اچھا حل ہے تو اس کو یا تو امپروو کرے گا، کوئی نہ کوئی ایسا ربڑ اس میں ایسا ڈالے گا، کوئی چیز ایسی ڈالے گا، لیکن پہیے کی شکل تبدیل نہیں ہوگی، وہ وہی گھومنے والا رہے گا. اچھا، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ شرط ہے کہ اگر علم ٹرانسفر ہوتا رہے تو یہی حل ہے ایک چیز کا کہ ہم کامیاب سے کامیاب ہوتے رہیں گے. ضروری نہیں. علم ٹرانسفر کرنا تو ایک شرط ہے، لیکن علم کو بہتر بنانا، اس میں حکمت اس میں لے کے آنا، علم کو ٹیسٹ کرنا اور پھر ٹیسٹ کر کے بتانا کہ یہ علم اتنا بہتر نہیں، اس سے بہتر علم یہ اچھا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے. جیسے ایک فارمولا ہے، آپ نے ریسیپی بنائی، چکن بنایا، اور اس چکن کو جب بنایا وہ کسی علم کے تھرو آپ نے بنایا. آپ کو علم تھا کہ اتنی اس میں یہ جائے گی، اتنی اس میں یہ جائے گی، اتنی چیز یہ جائے گی، اس وقت اس کو دام لگانا ہے اور پھر یہ چیز نکل آئے گی. لیکن جب آپ نے اس کو تجربہ کیا، آپ نے دیکھا کہ ایک اور اسپائس ڈال کے اس کا ٹیسٹ اور اچھا بنایا جا سکتا ہے. جب وہ آپ نے سیکھ لیا تجربہ کر کے، تو آپ نے اب اپنے علم کو فلٹر کر دیا، اسے مطلب دیکھ لیا ہے کہ مقابلہ کیا دو علوم کا، یہ علم اچھا ہے یا یہ علم اچھا ہے، یہ والا علم اچھا ہے تو پھر یہ اچھا علم میں نے ٹرانسفر کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ میں نے دوسرے علم کو کیوں ریجیکٹ کیا. یعنی علم میں امپروومنٹ لے کے آنا، حکمت کو انکریز کرنا اپنی ذہانت کے تھرو، یہ ضروری ہے. تو ہم نے دیکھا کہ انسانی معاشروں میں کروڑوں سالوں کئی سالوں سے، آپ سمجھ لیں، کروڑ کہنا تو بہت بڑی بات ہے، ہزاروں سال آپ سمجھ لیں جتنی ہماری آج کل کی دنیا مانتی ہے، یہ 12 سے 13 ہزار سال پرانی انسان کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ 12-13 ہزار سالوں میں کتنی ثقافتیں آئیں، کتنی سویلائزیشنز آئیں، اور وہ پھر جس طرح ٹرانسفر کرتی رہیں اپنے علم کو،
اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں انہی کی وجہ سے. تو اس کے مقابلے میں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف علم ٹرانسفر کرنا سے انسان اتنا ذہین ہو، اتنا ترقی یافتہ ہو گیا، اتنا آگے نکل آیا. علم کو امپروومنٹ کی بھی ضرورت ہے. اس کا کیا ثبوت ہے کہ امیزون میں جتنے قبائل جو پھنس گئے تھے اس کی ہم نے مثال دی. آپ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلیں کہ یہ ذہانت آئی تو ٹھیک ہے، ہمیں مل گئی. فطری طور پہ ہم ذہین تھے، ہمارا ذہن زیادہ سوچ سکتا تھا. جیسے بھیڑیا اچھا سونگ سکتا ہے، ہم ذرا سوچ سکتے ہیں. ہم بھیڑی جیسا سونگ نہیں سکتے، لیکن دماغ ہمارا زیادہ تیز ہے بھیڑیے سے، کہ جو ہم چیزیں کر سکتے ہیں دوسری مخلوقات نہیں کر سکتی. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا. اچھا، اگر انسان میں یہ امپروومنٹ ہوتی رہی تو جو ہمارے مصر کے اہرام تھے وہ آج بھی ہم نہیں سمجھ سکے کہ انہوں نے کیسے بنایا. یا آج کی ٹیکنالوجی اگر ہم 1000 سال، 2000، 3000، 4000 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ لوگ ہمیں جادوگر سمجھیں گے، ہمیں سمجھیں گے یہ دوسری مخلوق ہے کوئی، یہ انسان نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کو سمجھایا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہت جلدی اس میں سے سمجھنا شروع کر دیں اس چیز کو. تو آپ خود سوچیں کہ انسان اتنی جلدی یہ اسپیشیز ایک سرٹن ایریا میں، ایک لوکیشن کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے اتنی آگے نکل گئی. کوئی نہ کوئی ایسی انٹرونشن ہوئی، کوئی نہ کوئی ایسی مداخلت ہوئی کہ جو انسان کا اپنا کیا ہوا نہیں تھا. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب انکار کریں گے تو پھر آپ کا کوئی کیس اتنا مضبوط نہیں ہوتا. یعنی ایتھیزم کہ ضروری تھوڑی کہ خدا نے کیا، اس کا کوئی سر پیر نہیں بنتا کہ ہم خدا کا انکار کریں صرف اس بات پہ کہ بھئی اگر بگ بینگ ہوا تو وہ کس نے کیا. تو یہ بھی ہم نے دیکھا، اور دیکھا کہ اللہ نے پھر اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کیا ہے اسی سے پوچھتے ہیں. وہ کتابوں میں ہمیں ملے گا. تو 2 کتابوں کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ کرسچینٹی میں اینڈ گاڈ از لائٹ، اور اسلام میں اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تیسرا کوئی مذہب ایسا ہو جو ایسی چیز کہتا ہو. ظاہر ہے آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی اپنے مذاہب کو جانتا ہوگا، اپنے دھرم کو جانتا ہوگا، اس کو آپ شیئر کریں. اٹ ول بی انٹرسٹڈ ٹو نو. جو آپ کا ہندوازم ہے، حالانکہ ہندوازم اس طرح سے مذہب نہیں، اس کے پیچھے بھی کئی مذہب بنتے ہیں. جین ہے اور اس کے علاوہ بھی 3-4 ہیں. سناتن دھرم اس طرح سے وہ کہتے ہیں. اگر معاف کیجیے اگر میں غلط اس کی ٹرمنالوجی یوز کروں، کہ مجھے اس کا اتنا نالج نہیں. ایک جنرل نالج ہے جس پہ میں بات کروں. تو وہ آد شکتی پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ شکتی یعنی انرجی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس کا کوئی بت میرے خیال سے نہیں ہے جہاں تک میں نے سنا ہے، اور وہ اوریجن ہے ہر چیز کی. تو آپ خود سوچیں کہ ہمیں کچھ ایسی انڈیکیشنز مل رہی ہیں، ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو کامن ایریاز میں آ جاتی ہیں. اچھا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر انسانوں کی سویلائزیشن، ثقافتوں میں انسان علم ٹرانسفر کرتا رہے، ضروری نہیں کہ انسان جو آج کا انسان ہے وہ بن سکتا ہے. امیزون کی قبائل، یہاں سے ہمارا مضبوط کیس بنتا ہے. کس کے اگینسٹ؟ جو دھرے ہیں، جو ملحد ہیں، یعنی اللہ پہ بلیو نہیں کرتے یا خدا پہ بلیو نہیں کرتے، ان کا کیس بہت ویک ہو جاتا ہے. اور پھر آپ جو ایک چیز مسنگ ہے اسپرچولیٹی،
ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز میں ان بڑے بڑے ٹاپکس کے اوپر بات ہوگی. سو میں یہیں پہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ جو معاشرہ ہے اس کا رول کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور سیریز شروع کر رہا ہوں، ایک اور پلے لسٹ میں آپ دیکھیں گے ایڈیشن ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل اسلام کیا ہے. یعنی اگر فرض کر لیں کوئی ایسا صحابی جس نے نبی پاک کو دیکھا ہو، ان کے زمانے میں رہا ہو، فرض کریں کہ وہ کسی طرح سے واپس دنیا میں آ گئے، تو وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ اسلام کیا تھا. یہ کہانی بنانے سے ہی مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں کسی چیز کو، مشکل چیز کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسی پہ بلیو کرنا شروع کر دیں. سو اس میں جو میں نے اسلام کا نظریہ سمجھا ہے وہ میں آپ تک لے کے آؤں گا. اور یہ جو تراجم کی بات ہے جو آپ کے پلے نہیں پڑتی، کسی کے پلے نہیں پڑتی، ان کے اپنے پلے نہیں پڑتی. ابھی پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو آئی تھی یہ الموزز والے، اور اس میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں. سو میں رسپیکٹ کرتا ہوں، ہر ایک کا اپنا ایک علم ہوتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن میرے لیے بڑا مذائقہ خیز ہنسنے کی وہی چیز تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں لا الہ فی قریش. ابھی آپ سورہ قریش کا ترجمہ کر رہے ہیں تو قریش کو آپ سمجھ نہیں سکے، کیونکہ آپ کے ترجمے قریش میں، آپ کے ترجمہ میں قریش کا مطلب کہاں سے نکلے گا. اور اسی طرح سے کتنی اور باتیں ہیں جو ہم دوسری پلے لسٹ کے اندر شامل کریں گے، جہاں پہ ہم نے ان کے اگینسٹ ویڈیوز کو رکھا ہے، ان کے آرگومنٹ، ان سے آرگو کیا ہے. ریزن کیا ہے کہ یہ لوگ جس طرح تراجم کر رہے ہیں یہ معصوم لوگوں کے ذہنوں کو خراب کریں گے، اور اس میں کسی کی بھلائی نہیں ہوگی. نہ ان کی اپنی بھلائی ہے، اور نہ یا کسی انسان کی جو سننے والا ہے. وہ معصوم انسان سنے گا، اور ہم بھلے اپنے کاموں میں بہت تیز ہوں، چالاک ہوں، لیکن مذہب کے معاملے میں بہت سے انسان معصوم ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے. ہم بچے کو معصوم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو علم نہیں ہے. ضروری نہیں ہے عمر کا کچھ میں تقاضا ہو کہ آپ 50 60 60 70 سال کے ہیں تو آپ بہت علم میں بھی بہت آگے ہیں، آپ نے میڈیکل کیا ہوا ہے، یا آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، جو بھی کیا ہوا ہے، یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو آپ اس علم میں، تو آپ کو جو فیلڈ آپ کی ہے اس میں تو علم ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فائنانس کا بھی علم ہو. فائنانس میں ہم آپ کو معصوم کہیں گے، یہ دوسرے لفظوں میں جاہل کہیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو اگر انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ ترجموں سے ہی سمجھنی ہے آپ نے کتابیں، تو پھر وہ قرآن جو تھا وہ تو ایک ایسے پینڈو کو سکھایا جاتا تھا جو کہ بدو تھا، جو کہ صحرا میں رہتا تھا، جو ہمارے پینڈو سے بھی بہت پیچھے تھا. اور اس کو وہ چیزیں سکھائی جاتی تھیں کس طریقے سے کہ اتنے مشکل آپ بنا لیتے ہیں اس قرآن کی طرف تراجم کو، جو سمجھنے میں سمجھ نہیں آتی. لیکن جب سمجھ بھی جائے بندہ، تھوڑی سی ایفرٹ کرے، عربی سیکھ بھی لے بھائی جان، لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کا، اس طرح سے کہ آپ کا نظریہ بلڈ نہیں ہوگا. یہ آج تک نظریہ نہیں بلڈ کر سکے. اگر نماز جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں بھائی جان کیا ہے، واٹ از اٹ، اس کا کیا حل ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح کے کئی ایسے سوال ہیں جو ہم شوق میں تو سن لیتے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے چیزوں کو سن، نئی چیز بتا رہے ہیں، یہ ایسے جیسے نئی فلم چل رہی ہو. لیکن اس کا ریئیکشن ہماری نفسیات پہ کیا ہوتا ہے وہ آپ خود ایک تجربہ کریں گے. لیکن بہتر ہے کہ وہ تجربہ آپ مطلب کچھ عقل مندی سے کریں اگر آپ نے وہ تجربہ کرنا بھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات ہو. السلام علیکم.